اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاہق واللازم لهم لاحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں شارٹ ووولز جو ہیں سٹارٹ کیے کہ جس میں ہم نے بتایا کہ فتحہ کے جس کو اردو میں زبر کہا جاتا ہے تو اس کی پروننسیشن اور اس کا تلفظ کیسے ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کل سے آج تک جو ہے اچھی پریکٹس کے ساتھ آئے ہوں گے اور جتنی بھی مثالیں دی تھی اس کو صحیح طریقے سے قرآن سے پریکٹس کر کے آئے ہوں گے، یا آپ نے قرآن کو ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم اسی کی کنٹینیوشن کرتے ہیں اور اس کے اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں۔ جو دوسرا ہمارے پاس جو دوسری حرکت ہے عربی میں کہ جس کو اعراب کہتے ہیں وہ ہے زیر، کہ جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ فتحہ جو کہ زبر تھا ہم لوگ کر چکے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کسرہ جو کہ زیر ہے اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کا تلفظ ہم لوگ بتائیں گے۔ اب دیکھیے، اردو کے اندر جب زیر کو تلفظ کیا جاتا ہے تو کبھی ای کے ساتھ یا کبھی اے کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، جب اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں بہن، تو ہن، یا بی چارہ، بیچارہ، یا بیلچا، تو یہ اے کا تلفظ جو ہے یہ اردو میں تلفظ ہوتا ہے، مگر عربی میں جب کسرہ آ جائے گا، جب زیر آ جائے گا تو اس کا اے تلفظ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں جتنی جگہ پر بھی کسرہ آئے گا تو اس کا تلفظ غور سے سنیے گا، اس کا ہے ای، جو انگلش میں ای لکھتے ہیں۔ اب ای کیا ہم بولتے جب ہیں کہ ہم کہتے ہیں ای، لیٹر ای جو الفابیٹ ہے اے بی سی ڈی ای، تو اس کا تلفظ عربی میں کسرے کا بالکل ای کی طرح ہے۔ اب مثال کے طور پر جتنے بھی حروف ہمارے پاس ہیں، جب بھی اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا، دیکھیے کسرہ جو ہے، جو زیر جو ہے یہ زبر سے فرق کرتا ہے۔ زبر حرف کے اوپر تھا اور یہ زیر جو ہے یہ نیچے آئے گی، ابھی ہے اسی طرح ایک ڈنڈا چھوٹا سا جو ہے، مگر حرف کے ہمیشہ نیچے آئے گی۔ تو کبھی بھی کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اگر اوپر ہے تو یہ جان لیجیے گا کہ وہ زبر ہے، وہ فتح ہے، اور اگر حرف کے نیچے ہو تو وہ کسرہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اب جتنے بھی حروف ہم نے کل پریکٹس کیے کہ جو کہ 28 حروف ہیں، اور پورا قرآن انہی 28 حروف کو ملا کے قرآن کی 6000 سے جو آیات ہیں وہ اسی پر مشتمل ہے۔ انہی ورڈز کو، انہی لیٹرز کو، انہی حروف کو ملا کر جو ہے عربی زبان جو ہے وہ بنی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، جس میں یہی ہم مثال دیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا بیان کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر انگلش میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کسرے کا جو تلفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر فیم یا شیم، اس میں اے کی آواز آ رہی ہے جیسے اردو کی مثال دی تھی، یا بریو اے، یا کریو اے کی آواز جو آ رہی ہے یہ وہی کسرہ ہے، مگر یہ عربی کا کسرہ نہیں ہے۔ یہ انگلش یا اردو کے اندر اے کی آواز ہوگی، اے کی اور ای کی ہوگی، مگر عربی زبان میں صرف ای آواز ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اس میں بہت سی ہماری غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں کسرے کا تلفظ صحیح نہیں آتا۔ تو ایک بار آپ لوگ صحیح سن لیجئے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اسی کی طرف، پریکٹس کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی الف با تا ثا جو ہم لوگوں نے پریکٹس کیا، آپ کے سامنے وہی آئیں گے حروف، مگر ان حروف کے نیچے زیر دی جائے گی، نیچے کسرہ ہوگا، اور اس کا تلفظ آپ دیکھیے۔ سب سے پہلا حرف ہمارے پاس ہے الف، اس کا نام ہے الف۔ جب اس کے نیچے زیر آ جائے، جب اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو اس کو کہیں گے ای۔ اگر اس کو بولیں گے اے تو یہ صحیح تلفظ نہیں ہے، عربی زبان میں ای کہیں گے، ای۔ اسی طرح آپ اگلا دیکھ سکتے ہیں، اگلا حرف ہمارے پاس ہے با۔ با کیا؟ حرف با، یعنی اس لیٹر کا نام ہے با۔ اگر اس کے نیچے زیر آ جائے، کسرہ آ جائے تو ہوگا بی۔ اگر اس کو میں کہوں بے تو یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں بیغم، تو یہ بے نہیں ہوگا بلکہ بی ہوگا۔ تو تلفظ کے لیے ہمیشہ
ای کی ساؤنڈ آئے گی۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک جنرل رول آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسرہ صحیح ہے یا نہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیجئے۔ مثال کے طور با کے نیچے زیر تھا، ہم نے کہا بی تلفظ ہے، یہ شارٹ ووول میں ہمیشہ ملٹیپلائی بائی 1 پڑھنا ہے، مگر اگر چیک کرنا ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیے۔ اگر کرے بی کریں گے، اگر یہ ساؤنڈ آئے گی، ای کی ساؤنڈ آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تلفظ صحیح ہے۔ جتنے بھی حروف ہیں، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسرہ صحیح ہے، اگر ای کی ساؤنڈ آئے گی تو وہ صحیح ہے تلفظ، اگر اے کی ساؤنڈ آئے گی تو وہ غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بجائے اس کے کہ بی پڑھے، اگر اس کو وہ کرے بے پڑھے، اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح ہے یعنی آپ اس کو پرولونگ کر دیجیے، لمبا کر دیجئے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے بے کو لمبا کریں تو ہو جائے گا، وہ کہے گا بے، تو یہ جو اے کی ساؤنڈ ہے یہ غلط ہے، اور ہم نے کیا کہا ساؤنڈ ہونی چاہیے ای، تو بی ساؤنڈ ہے، اس کو آپ لمبا کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ بی اگر ساؤنڈ ای کی ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح تلفظ ہو رہا ہے، مگر یہ صرف چیک کرنے کے لیے ہے۔ مگر صرف چیک کرنے کے لیے اگر اس کو ان کیس یا بائی مسٹیک لمبا کر دیا جائے تو وہ شارٹ ووول نہیں رہے گا، اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ یہ صرف یہ جو طریقہ بتایا گیا، یہ جو ٹرک ہے، یہ صرف اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ آپ کسرے کی صحیح طریقے سے، اس زیر کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے تا۔ اس کے نیچے اگر کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا تی، اگر اس کو کہیں گے تے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کا تلفظ ہے تی۔ اگلا ہمارے پاس حرف ہے سا، جو کہ 3 نقطے والا ہے۔ اس کے نیچے اگر زیر آ جائے، کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا سی، سی۔ اگر چیک کرنا ہے تو آپ اس کو لمبا کر کے چیک کر سکتے ہیں، سی کر کے چیک کر سکتے ہیں، مگر یہ صرف چیک کرنے کی صورت تک۔ یہ میں کئی بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ مسٹیک جو ہے ہمارے ذہنوں میں نہ بیٹھ جائے کہ یہ اس کو ہمیشہ لمبا کیا جائے گا، نہیں، صرف چیک کرنے کے لیے کہ صحیح تلفظ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو سا کے نیچے جو ہے کسرہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا سی۔ اگلے ہمارے پاس 3 جو حروف ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں، صرف فرق کتنا ہے کہ نقطے کا فرق ہے۔ جیم کے جس کے درمیان میں نقطہ ہے، ہا کے جس میں نقطہ نہیں ہے، اور خا کے جس کے اوپر نقطہ ہے۔ تو ان تینوں حروف کے نیچے اگر کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا جی، ہی اور خی۔ دیکھیے جی، ہی اور خی۔ جی بالکل اسی طرح ہی جیسے انگلش میں الفابیٹ جی جو ہے، جی انگلش میں ہم جیسے پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ جیم عربی میں اگر اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا جی، جی ملٹیپلائی بائی 1، زیادہ اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو کھینچ سکتے ہیں، ورنہ اس کو شارٹ ووول ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ تو یہ جی، ہی اور خی۔ پھر اگلے 2 حروف کی طرف چلتے ہیں جو کہ سملر ہیں، وہ جو حروف ہیں وہ ہے دال اور ذال۔ اگر ان کے نیچے کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا دی اور زی، دی، زی۔ اگلے 2 حروف ہمارے پاس ہیں را اور زا، کہ جس کو اردو میں رے اور زے کہتے ہیں۔ اب اگر ان کے نیچے کسرہ آ جائے تو ہو جائے گا ری اور زی، ری اور زی۔ پھر اگلے 2 حروف جو کہ ملتے جلتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس سین اور شین۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سین اور شین کی ایک یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 3 کونے ہوتے ہیں جو ڈبلیو کی طرح ہوتے ہیں، اور نیچے سے اس کا راؤنڈ جو ہے اس کو گول گھما دیا جاتا ہے، تو ڈبلیو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب سین کے اندر کوئی ڈاٹس نہیں ہیں، مگر شین کے اوپر جو ہے وہ 3 ڈاٹس ہیں، تو سین اور شین ان کا نام ہے۔ ان کے نیچے جب کسرہ آ جائے تو یہ ہو جاتے ہیں سی اور شی، سی اور شی۔ اگلے 2 حروف ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں صاد اور ضاد۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، صاد اور ضاد ایک کیٹیگری کے ہیں۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے، صاد کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور صاد کے نیچے اگر کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا سی، اور ضاد کے نیچے اگر آ جائے کسرہ تو ہو جائے گا دی۔ ضاد کے نیچے، یہ میں نیچے صرف اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو نئے ہیں اور جو قرآن سیکھنا جانتے ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ کسرہ ہمیشہ نیچے آتا ہے۔ اسی لیے اگر میں اوورآل انشاءاللہ بعد کی کلاس میں جب بھی کہوں گا کسرہ یعنی زیر، تو یہ سمجھ جائے گا کہ زیر اور کسرہ ایک ہی چیز ہے، ہمیشہ نیچے آتے ہیں۔ مگر ابھی میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی
ہو جائے کہ زیر جو ہمیشہ نیچے آتا ہے. تو صاد کے نیچے آ جائے گا سی، ضاد کے نیچے آ جائے گا، ہو جائے گا ضی. پھر آگے ہمارے پاس دو جو حروف ہیں دونوں ابھی ایک کیٹیگری سے ہیں، جس کو اردو میں توئیں اور زوئے کہتے ہیں، مگر عربی کے اندر اس کا نام ہے طا اور ضا. اب ان کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کا تلفظ ہوگا طی، اور زوئیں کے نیچے جو کہ ضا جس کو عربی میں کہتے ہیں اس کے نیچے اگر کسرہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ضی. دیکھیے طی اور ضی، طی ضی. اس کے بعد اگلے جو دو حروف ہیں دوبارہ وہی ان کی اپنی کیٹیگری ہے، عین اور غین. غین کے اوپر نقطہ ہے، عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے. تو عین اس کا نام ہے، اس کے نیچے اگر کسرہ آ جائے گا تو ہوگا عی. اسی طرح غین اس کا نام ہے لیٹر کا، اور غین کے نیچے اگر کسرہ آ جائے گا، زیر آ جائے تو اس کا تلفظ ہوگا غی، غی. اگلے ہمارے پاس ہے فا، جس کو اردو میں فے کہتے ہیں، حرف فا. فا اس کا نام ہے، اس کے نیچے جب کسرہ آ جائے گا تو اس کا تلفظ ہوگا فی، فی. ٹھیک ہے، اس کو فے نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فی. تو یہ ابھی تک جتنے بھی ہم لوگوں نے پروناؤنس کیے اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ وہ ساؤنڈ ای کی آئی، ای. اگلے ہمارے پاس جو ہیں وہ قاف اور کاف. جو پہلا قاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو نقطے والا قاف ہے، اور اس کے بعد جو کاف ہے وہ ڈنڈے والا کاف ہے. تو پہلا جو قاف جو دو نقطے والا ہے، اگر اس کے نیچے کسرہ آ جائے، اس کے نیچے کسرہ جو کہ زیر اگر آ جائے تو اس کا تلفظ ہوگا قی، قی. اور اگلا والا کاف جو ہے جو کہ ڈنڈے والا کاف ہے، اس کے نیچے کسرہ آ جائے تو اس کا تلفظ ہوگا کی، کی. اب دونوں کو میں تلفظ کروں گا، دیکھیے ڈفرنس دیکھیے گا. پہلا والا تھوڑا موٹا ہے، اس میں ہوگا قی. دوسرا والا جو ہے وہ پتلا ہے، اس میں ہو جائے گا کی. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں، اگلا حرف ہمارے پاس ہے لام. لام اس کا نام ہے، اس کے نیچے کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا لی. اگر میں کہوں لے تو یہ غلط ہوگا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں لے لیں، تو یہ اردو میں ہے لے لیں، مگر عربی میں لی ہے، اس کو ایک ساؤنڈ نہیں دینا، لی. جیسے الحمد للہ، للہ، لی، للہ. اگر اس کو کہیں گے الحمد للہ یہ غلط ہے، للہ ہی رب العالمین. الحمد للہ ہی. اگر میں کہوں الحمد للہ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. یا اگر بعض افراد اگر اس طرح پڑھتے الحمد للہ ہے رب العالمین، وہ پڑھنے کے حساب سے ایک حد تک صحیح ہے، مگر اگر عربی اس میں دیکھا جائے تو عربی تلفظ کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین. اگر کہوں رب العالمین ایک ہی ساؤنڈ تو یہ غلط ہے، رب العالمین. اگلا ہمارے پاس ہے میم، جس کا میم جو ہے اس کا نام ہے، اور اس کے نیچے کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا می، می. اور جس طرح انگلش میں ہم ایم ای کہتے ہیں می، تو یہ بالکل اسی طرح ہے می. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے جو حرف ہے ہمارے پاس الفبیٹ ہے وہ نون ہے. نون کے نیچے کسرہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا نی، نی. اگر میں کہوں نے تو یہ غلط ہے، نی صحیح تلفظ ہے. پھر آخری تین حروف ہمارے پاس ہیں، وہ ہیں ہا، واو اور یا. ان تینوں کے نیچے اگر ہم لوگ کسرہ لگائے تو یہ ہو جائیں گے ہی، واو ہو جائے گا وی، اور یا ہو جائے گا یی. دیکھیں انگلش میں جیسے ہم لوگ کہیں گے ہا کو ہم نے کہا ہی، جیسے انگلش میں ایچ ای جیسے کہتے ہیں ہی. یا واو کو واو کے نیچے جو ہے کسرہ لگا دیں تو ہو جائے گا وی، جیسے انگلش میں ڈبلیو ای کہتے ہیں. اور یا جو ہے اس کے نیچے بھی کسرہ لگاتے وہ ہو جائے گا یی. تو یہ الفابیٹس ابھی ہم لوگوں نے سیکھے ہیں، اس کا کسرے کا تلفظ صحیح رہے. پھر سے ہم بتا دیں، ابھی ہم ایگزامپلس پڑھیں گے، مگر اس چیز کا خاص خیال رہے کہ اس کی ساؤنڈ ہمیشہ ای 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 کی ہوگی. اگر ایک ہی ساؤنڈ لے کر آئیں گے تو وہ غلط ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے آسان ہوگا، اس میں کوئی ایسی سخت بات نہیں تھی. انشاءاللہ ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پاس اب جو ورڈز ہیں جو آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اس میں سب سے پہلے ورڈ ہے الف، بے، جو کہ جس کو اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں با ہے. سو الف، با اور لام، ان تینوں کے نیچے کسرہ ہے. الف کے نیچے کسرہ ہے، با کے حرف با کے نیچے کسرہ ہے، اور لام کے نیچے کسرہ ہے. تو اس کا تلفظ ہوگا ای بی لی. اگر ان کیس اس کو غلط تلفظ کیا جائے، اگر اس کو کہے اے بے لے تو یہ غلط ہو جائے گا.
یا اگر اس کو کہا جائے اے بی لی تو اس کا مطلب با حرف با اور حرف لام کا تلفظ صحیح ہے مگر الف کا تلفظ غلط ہے. تو جتنی جگہ پر بھی کسرہ آئے گا اس چیز کا خاص خیال رکھیں اپنے اذہان میں کہ اس کی ساؤنڈ ہمیشہ ای ہے. تو دیکھیے ای بی لی. اب اس کو میں تھوڑا تیز پڑھوں گا صحیح پروننسیشن کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا ای بی لی، ای بی لی. اور جیسا کہ فتح میں ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ فتح جو شارٹ ووول جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے اس میں لمبا نہیں کرنا تھا ملٹیپلائی بائی 1. ادھر بھی وہی کیس ہے کہ اس کو بھی صرف ملٹیپلائی بائی 1 کرنا ہے. اگر ان کیس اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی اگر اس کو لمبا کھینچ دیا جائے تو وہ ہو جائے گا ای، جو کہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہم اس کے آگے یا کا اضافہ کر رہے ہیں. اور قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ آئیں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب بھی چینج ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ و ہارون یعنی موسیٰ اور ہارون کا پروردگار. اگر اس کو مسٹیکنلی غلطی سے اگر رب کے آگے یا اضافی کر دیا جائے یعنی بجائے اس کے کہ ملٹیپلائی بائی 1 ابھی ہے ربی موسیٰ، اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا جائے یعنی لانگ ووول میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ ہو جائے گا ربی موسیٰ و ہارون، اور اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہو جائے گا موسیٰ اور ہارون میرے پروردگار. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائٹ چینج کے ساتھ قرآن کے اندر کئی جگہ پر اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. تو صحیح تلفظ ہے ربی موسیٰ، ربی، اس کو اضافہ نہیں کریں. آپ اگلی مثال دیکھ سکتے ہیں حرف با، خا اور لام ہے. با کے اوپر فتح ہے. اب بعض جگہ پر ہم فتح کی مثالیں بھی دیں گے تاکہ اپنے گزشتہ لیسن کی بھی پریکٹس ہو سکے. تو با کے اوپر فتح ہے، خا کے نیچے کسرہ ہے اور دوبارہ اگلے حرف کے اوپر لام کے اوپر فتح ہے. تو یہ ہو جائے گا بخیل، بخیل، بخیل. اگلا ہمارے پاس ہے الف، ذال اور نون. الف کے اوپر فتحہ ہے، ذال کے نیچے کسرہ ہے اور نون کے اوپر فتحہ ہے. تو یہ ہو جائے گا اذینا، اذینا، اذینا. اگر اس کو مسٹیکنلی غلطی سے اگر الف کو میں کھینچ دوں بجائے اس کے کہ ملٹیپلائی بائی 1 ہو، اگر اس کو 2 حرکت تک لمبا کھینچوں تو یہ ہو جائے گا آذینا، یہ بھی غلط ہو جائے گا. یا اگر ذال کو میں لمبا کھینچوں تو یہ ہو جائے گا اذینا، یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے جتنا اس کا حق ہے وہ ادا کریں گے. اذینا، اذینا. اگلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بقیہ، بقیہ، بقیہ. با کے اوپر فتح ہے، یا کے اوپر بھی فتح ہے اور صرف قاف کے نیچے کسرہ ہے. تو اس کا تلفظ ہے بقیہ. اگر میں کہوں بقیہ تو یہ غلط ہو جائے گا. اے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے بلکہ ای کی ساؤنڈ آنی چاہیے. بقیہ. اگلی اگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حرف ہا، میم اور دال. ہا کے اوپر فتحہ ہے، میم کے نیچے کسرہ ہے اور دال کے اوپر دوبارہ فتحہ ہے. تو اس کا ہو جائے گا حمید، حمید، حمید. اگر اس کو میں کہوں حمیدہ تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ اگر ہا کو اضافہ کروں اس کے اندر، یا اگر میم کو لمبا کروں حمیدہ تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس کو ملٹیپلائی بائی 1 کر کے حمیدہ تلفظ کریں گے. اگلی مثال ہمارے پاس ہے خاشیہ، خاشیہ، خاشیہ. دیکھیں شین کے نیچے کسرہ ہے تو شی کی آواز آئے گی، شے کی آواز نہیں آئے گی. خاشیہ. اگلی مثال سخیرہ، سخیرہ، سخیرہ. یہ میں پہلے جب پڑھتا ہوں آپ لوگ کے لیے آرام آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. پھر خا کا تلفظ ہے، خا کے نیچے کسرہ ہے تو ہو جائے گا خی، اور را کے اوپر فتح ہے تو ہو جائے گا را، سخیرہ. اسی طرح اگلی مثال ہے شریب، شریب، شریب. اگر میں کہوں شریبہ تو یہ غلط ہے، تلفظ ہے ای کی آواز آئے گی، شریبہ. اگلی مثال ہے عجیب، عجیب، عجیب. بعض اور مثالیں دیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے اس لیسن کو اختتام پر پہنچائیں گے. اگلی مثالیں ہیں غین کے اوپر فتحہ، ضاد کے نیچے کسرہ ہے تو غاضی،
اور با کے اوپر دوبارہ فتحہ آ گیا تو ہو جائے گا غضب، غضب، غضب۔ اگلی مثال ہے کذب، کذب، کذب۔ تو آئیے ناظرین، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں آپ انشاءاللہ اس کو بعد میں پریکٹس کریں گے، اور اس چیز کا خاص خیال رہے کہ پروردگار نے جو قرآن کے اندر نازل کیا ہے تو بغیر کسی اضافے کے اس کو پڑھا جائے، جتنا اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی، اگر اضافہ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن میں مطلب چینج ہو جائے، جیسا کہ ربی موسیٰ و ہارون کی مثال دی تھی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے اس کی ضرور پریکٹس کریے گا، اور اگر ان کیس کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو تو آپ ضرور نیچے جو ہے آپ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اپنے اگلے درس کی طرف آئیں گے یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ہوں، اور آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچ سکیں کہ ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر، اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر قرآن مجید جو پروردگار کی بہترین کتاب ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔